السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جہان علم یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت امام علی عسکری اور حضرت امام حسین ذکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور آپ کا مختصر وہ تعارف بیان کریں گے۔ ناظرین، حضرت امام علی عسکری متوفہ 254 ہجری، آپ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت امام محمد تقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے حالات میں حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں شواہد النبوہ میں کہ ایک شخص کے یہاں شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ تھی جس میں شرکت کے لیے خلیفوں کی اولاد آئی ہوئی تھی۔ ان کی تعظیم کے لیے بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس مجلس میں ایک نوجوان ایسا تھا جو بے ادب تھا، بیکار باتیں کرتا تھا اور ہنستا تھا۔ حضرت امام علی عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم ٹھٹھے مار رہے ہو اور اللہ کا ذکر بھول گئے ہو، اور تمہیں خبر نہیں کہ تم 3 دن کے بعد قبر میں رہو گے۔ یہ بات سن کر وہ نوجوان بے ادبی سے باز آ گیا اور حضرت کے ارشاد کے مطابق وہ تیسرے دن مر گیا۔ ناظرین، دوسرے ہی دن کا واقعہ ہے کہ اہل سامرا کی یہاں دعوت ولیمہ تھی۔ مجلس میں ایک لڑکا ایسا تھا جو بڑا بے ادب تھا، بیہودہ باتیں کرتا تھا اور آپ کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ شخص اس کھانے سے کچھ نہ کھا سکے گا۔ کھانا سامنے آیا اور وہ شخص کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی چاہتا تھا کہ اس کا غلام روتا ہوا آیا اور کہنے لگا، آپ کی ماں کوٹھے سے گر کر مر گئی، جلدی چلیے۔ وہ شخص کھانا کھائے بغیر اٹھ کر چلا گیا۔ تو ناظرین، ایک شخص کو اس بات کی خبر دینا کہ تم 3 دن بعد قبر میں رہو گے، اور دوسرے کے متعلق فرمانا کہ اس کھانے میں سے کچھ نہ کھا سکے گا، دونوں غیب کی باتیں ہیں جن کی خبر دے کر حضرت امام علی عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عقیدہ ثابت کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پوشیدہ چیزوں کا علم عطا فرمایا۔ ناظرین، حضرت امام حسین ذکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوفہ 260 ہجری، آپ حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت امام علی عسکری کے صاحبزادے ہیں۔ آپ کے تذکرے میں حضرت علامہ جامی شواہد النبوہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص کا بیان ہے کہ میں جیل خانہ میں تھا، جیل کی پریشانیوں کو لکھ کر میں نے حضرت امام ذکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ میں کچھ پیسوں کے متعلق بھی لکھنا چاہتا تھا مگر شرم سے نہیں لکھا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تم آج ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھو گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں جیل سے چھوٹ گیا اور ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھی۔ پھر اچانک مجھے آپ کا خادم آتا ہوا دکھائی دیا جو میرے لیے 100 دینار لا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت بھی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو شرم نہ کرو، ہم سے مانگ لیا کرو۔ ناظرین، ایک اور شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام ذکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مسائل پوچھنے کے لیے خط تحریر فرمایا، اور میں چاہتا تھا کہ چوتھیا بخار کے متعلق بھی آپ سے پوچھ لوں، لیکن میں یہ لکھنا بھول گیا۔ آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ تمہارے سوالوں کے جوابات یہ ہیں، اور تم یہ بھی پوچھنا چاہتے تھے کہ چوتھیا بخار کے متعلق بھی آپ کچھ واضح فرما دیں، لیکن تم بھول گئے۔ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت کریمہ بیان کی ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ یہ آیت کریمہ کاغذ پر لکھ کر چوتھیا بخار والے کے گلے میں لٹکا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا تو چوتھیا بخار دور ہو گیا۔ تو ناظرین، حضرت امام ذکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلے شخص کے بارے میں جاننا کہ آج وہ جیل خانہ سے چھوٹ کر آئے گا اور ظہر کی نماز اپنے گھر پڑھے گا، اور پھر اس بات سے واقف ہونا کہ اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اور دوسرے شخص کے متعلق اس بات سے آگاہ ہونا کہ وہ چوتھیا بخار کے بارے میں بھی پوچھنا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ سب غیب کی باتیں ہیں جنہیں آپ نے بتا کر یہ واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین ذکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوشیدہ چیزوں کا علم بھی عطا فرمایا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔